کیا پاکستان کو ایڈلیڈ میں شیڈیول دوسرے ون ڈے میچ کے لیے جو کہ 8 نومبر کو کھیلا جائے گا اس میں ایک اسپنر ایڈ کرنا چاہیے؟ وہاں کی پچ کیا اس لیول کی ہے جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ اور کیا پاکستان کی اس ٹیم نے جسے 203 رنز کا جو ٹارگٹ ہے یا سکور ہے اس کا دفاع کسی حد تک کرنے میں کامیاب رہی تھی؟ آخر میں اچھی شراکت لگ گئی پیٹ کمنٹس کی جانب سے، تو اس کے بعد پاکستان ٹیم میچ ضرور ہاری لیکن بہت اچھا فائٹ کیا۔ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو سکور بنایا تھا اس کے لیے لازم تھا کہ پاکستان ٹیم آل آؤٹ کر کے ہی وہ میچ جیت سکتی تھی، ورنہ پاکستان کے پاس آپشن نہیں تھا، چھوٹا ٹوٹل تھا، اور اسی لیے محمد رضوان نے اپنے تمام پیسرز کو لگایا، اسپنر سے ایک بھی اوور نہیں کرایا۔ لیکن اگر پاکستان ٹیم 275، 250 یا 300 پلس رنز کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو پاکستان کو سلمان علی آغا سے بولنگ کرانا پڑتی۔ لیکن پھر اہم سوال یہ ہے کہ کیا سلمان علی آغا 10 اوورز کا کوٹا پورا کر پاتے؟ کیا یہ ذمہ داری پوری کر پاتے؟ تو یہ ایک سوال ہے، یہ ایک جھول دکھائی دے رہا ہے پاکستان کی ٹیم کے اندر، جو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ سلمان علی آغا ایک پارٹ ٹائم اسپنر ضرور ہیں، لیکن آپ انہیں ریگولر اسپنر یعنی کہ 10 اوورز ان کے کرانے کا رسک نہیں لے سکتے۔ یہ ایک غلطی تھی اور اس کا ادراک ہمیں تب ہونا تھا اگر پاکستان کے جو تمام بولرز ہیں وہ یوز ہوتے ہیں، اور پاکستان کے جو کوٹے کے 40 اوور سے فاسٹ بولرز کے نسیم شاہ، شاہین افریدی، محمد حسنین اور حارث ٹروف ان کے ختم ہو جاتے، پھر پاکستان کو اصل پریشانی شروع ہونی تھی۔ لیکن چونکہ 203 رنز کا ٹارگٹ تھا اور پاکستان نے یہی ذہن بنایا تھا کہ 40 اوورز کے اندر ہی اگر ان کو آل آؤٹ کر گئے تبھی ہم جیت سکتے ہیں، ورنہ پھر ہماری کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ موقع کی نزاکت کے اعتبار سے بالکل درست فیصلہ تھا محمد رضوان کا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم پہلے بولنگ کرتی ہے تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگلی ٹیم جو ہے 40 اوورز کے بعد ان کی اننگز ختم ہوگی، 50 اوورز پورے کرنا پڑیں گے۔ کیا سلمان علی آغا کے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ 10 اوورز نکال لے گا؟ تو یہ ایک مشکل کویسچن ہے۔ لیکن چونکہ سیم ایوب بھی ہیں، کامران غلام بھی ہیں، شاید ٹیم مینجمنٹ نے یہی پلان کیا ہو کہ 3-3، 4-4 اوور کر کے یہ 10 اوورز نپٹا دیں گے۔ لیکن جب آپ آسٹریلیا جیسی خونخوار خطرناک ٹیم سے کھیل رہے ہوں تو اس طرح کے رسک نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ وہ ایک بولر کو بھی انہوں نے مارا، 3-4 اوورز کے وہ انہوں نے سارے بکھیے ادھیڑ دینے ہیں، اور اسی لیے پاکستان کو ایک اسپیشلسٹ بولر چاہیے۔ اور جہاں تک کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جو کرکٹ کے ارسطو بنتے ہیں، بغیر کسی اسٹڈی کے، بغیر حقائق جانے ایسے ہی جھاڑ دیتے ہیں کہ جی وہ جو ایڈلیڈ کی پچ ہے اس پہ اگر ایک اسپنر کھیل گیا تو حیرانی نہیں ہوگی۔ او بھائی، وہاں پر اسپنر کی کون سی کارکردگی ہے؟ میں نے ابھی گزشتہ ویڈیو میں ایک ایڈلیڈ کے حوالے سے جو پچ رپورٹ بنائی ہے اس میں غلطی ہوئی ہے، میں نے پہلے بیٹنگ کے لحاظ سے انالائز کیے ہیں، لیکن اوورال دیکھا جائے تو بہت بڑا فرق ہے۔ اگر ہم اوورال پوری ماضی کی ہسٹری کو چھوڑ دیں، گزشتہ 10 سال یعنی کہ 2014 سے لے کر اب تک اگر دیکھیں تو کوئی بھی اسپنر ایسا نہیں ہے جس نے وہاں پر کسی ایک میچ میں 3 سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہوں۔ تو ایڈیلیڈ کی پچ جو ہے وہ زیادہ اسپنر کو سپورٹ نہیں کرتی ہے۔ یہ محض باتوں کے جو تجزیہ کار ہیں ان کے ذہنوں میں ان کے ذہن کی اختراع ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو اب یہ فیصلہ ٹیم مینجمنٹ نے کرنا ہے کہ اسپنر کھلانا ہے یا پھر آل راؤنڈر عامر جمال کے ساتھ ایڈیلیڈ میں میدان میں اترنا ہے۔ اب میں یہاں آپ کے سامنے کچھ اسٹیٹس رکھ رہا ہوں کہ مجموعی تاریخ میں 86 جو ون ڈے میچز کھیلے گئے ہیں اس میں اسپنر کی جانب سے صرف 239 وکٹیں حاصل کی جو ہیں ان کو ملی ہیں۔ فی وکٹ کے لیے 39 سے زیادہ رنز دینا پڑے ہیں، اور فی وکٹ کے لیے لگ بھگ 50 گیندیں پھینکنا پڑتی ہیں، یعنی کہ لگ بھگ ایک میچ میں ایک اسپنر کو ایک وکٹ ملتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آتے ہیں گزشتہ 10 سال کی اگر بات کریں تو 9 میچز کھیلے گئے ہیں ایڈیلیڈ کے مقام پر، اسپنر کو صرف 16 وکٹیں ملی ہیں، جس میں بیسٹ پرفارمنس 349 ہے۔ ایڈم زمپا نے یہاں 4 میچز کھیلے ہیں، 4 وکٹیں حاصل کی ہیں، اگر آپ اس کو آؤٹ کلاس پرفارمنس دیتے ہو، اور 6.14 اکنامی ریٹ ہے۔ گلین میکسویل نے 3 میچز میں بولنگ کرائی ہے، 3 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ عادل رشید نے 1 میچ کھیلا، 3 وکٹیں حاصل کی ہیں، بیسٹ بولنگ انہی کی ہے۔ تو صرف ایڈم زمپا اور عادل رشید ہی ہیں جو کہ اس 10 سال عرصے میں
ایک ون ڈے میچ میں 3 یا 2 سے زیادہ وکٹیں حاصل کر سکیں، ورنہ باقی سبھی اسپنر یہاں ناکام ہیں۔ روندرا جڈیجا نے 2 میچز کھیلے، 2 وکٹیں حاصل کیں، اور معین علی نے 2 میچ کھیلے، 1 وکٹ حاصل کی۔ اشون کو 1 میچ میں 1 وکٹ ملی۔ حارث سہیل جو ہے پاکستان کے 3 میچز میں 1 وکٹ حاصل کر سکے ہیں۔ کوئی آؤٹ کلاس پرفارمنس ایڈیلیڈ میں اسپنرز کی نہیں ہے۔ اب جن کو یہ لگتا ہے کہ ایڈیلیڈ میں اسپن بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، اسپن ٹرف پیچ ہوتی ہے، تو وہ نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں جن کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر آخری جو 9 میچز کھیلے گئے ہیں گزشتہ 10 سالوں میں، ان میں اسپنر کو جہاں صرف 16 وکٹیں ملی ہیں، وہاں فاسٹ بولر نے 112 وکٹیں حاصل کی ہیں، 112، اور 7 بار اننگز میں 4 اور 1 بار 5 وکٹوں کی کارکردگی بھی شامل ہے۔ پیٹ کمنس نے 10 وکٹیں حاصل کی ہیں، جوش ہیزل ووڈ نے 10 وکٹیں حاصل کی ہیں صرف 4 میچز کھیل کر۔ مچل اسٹارک نے 4 میچز کھیل کر 9 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ پاکستان کے سہیل خان نے 3 میچز کھیل کر 8 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ محمد شامی نے 2 میچز کھیل کر 7 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ وہاب ریاض نے 4 میچز کھیل کر 7 وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں۔ تو ایڈیلیڈ میں فاسٹ بولرز کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے، اسپنر کو اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملتی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ان جو تجزیہ کار ہیں ان لوگوں کہاں سے یہ الہام ہوتا ہے کہ جناب وہ ایڈیلیڈ میں تو اسپنر بڑے کام کے ہیں۔ یہ ساری فضول اور غیر حقیقت پسندانہ باتیں ہیں۔ ایڈیلیڈ میں پیس اٹیک کے ساتھ ہی آپ کو میدان میں جانا پڑے گا، اور میرے خیال میں عامر جمال کو کھلانا اس لیے بنتا ہے۔ دیکھیں، میں عامر جمال کا کوئی فین نہیں ہوں، ان کی کارکردگی پہ اوپر میں ہمیشہ تنقید بھی کرتا رہا ہوں، کہ ہمیشہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ دورہ آسٹریلیا میں جس کھلاڑی نے پرفارمنس دی ہے ویسی پرفارمنس تو وہ پاکستان میں فرسٹ کلاس میچز میں نہیں دے سکا۔ تو اگر وہ وہاں کی پچز پر کامیاب ہوا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ایک فلوک تھا یا واقعی ہی وہ اس طرح کی پچز کا کامیاب بولر ہے۔ اس لیے انہیں ون ڈے میچز میں لازماً موقع دینا چاہیے، چیک کرنا چاہیے۔ ایک تو پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے، ایک آپ کا بیٹنگ آل راؤنڈر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیس اچھی ہے اس کی، ان پچز پر کامیابی وہ پہلے حاصل کر چکا ہے۔ تو کامران غلام جو کہ پیس اٹیک کے خلاف جو ہے جدوجہد کر رہا ہے، تو میرے خیال میں جب تک کامران غلام اپنی یہ تکنیک صحیح نہیں کرتا، انہیں آسٹریلیا جیسی پچز پر فی الحال موقع نہیں دینا چاہیے۔ انہیں آپ لے جائیں، زمبابوے سے آغاز کرائیں، دورہ زمبابوے سے، پھر ایون کہ آپ دورہ ساؤتھ افریقہ میں کھلا سکتے ہیں، وہاں پر بھی پچز خیر تیز ہوتی ہیں۔ پھر پاکستان میں جو ون ڈے میچز ہونے ہیں یا پاکستان میں ٹرائنگولر سیریز ہونی ہے، اس میں آپ کامران غلام کو موقع دے سکتے ہیں۔ لیکن آسٹریلوی کنڈیشنز میں کامران غلام کو موقع دینا، جب سب جانتے ہیں کہ وہ پیس اٹیک یا پیس بال کے اوپر خاص طور پر جو گیند باؤنس کر کے منہ کی طرف آتی ہے اس پر وہ سخت جدوجہد کر چکے ہیں، حتیٰ کہ اپنی پچز پر ملتان میں انگلینڈ کے فاسٹ بولرز نے ان کے لیے سخت مشکلات کھڑی کی تھیں۔ وہ رنز کر رہے تھے اسپنرز کے خلاف، فاسٹ بولر کے خلاف، وہ اپنی پچز پر بھی ناکام ہیں۔ کوالٹی فاسٹ کے خلاف وہ اپنے ملک میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ تو یہ خامی کامران غلام کی صرف ہم نہیں جانتے، حریف ٹیمیں بھی بخوبی جانتی ہیں، اور جیسے ہی کامران غلام کریز پر آئے گا، ان کا بیسٹ جو پیسر ہے وہ انہیں وکٹ حاصل کرنے کے لیے فوری لگا دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے خیال میں عامر جمال کا اگر دیکھا جائے تو کم از کم ون ڈے فارمیٹ میں ان کا چانس بنتا ہے۔ T20 میں تو وہ نیوزی لینڈ میں بھی بری طرح پٹ چکا ہے، لیکن ون ڈے فارمیٹ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں پر میرے خیال میں یہ ایسا فارمیٹ ہے جو T20 اور ٹیسٹ کے درمیان ہے، تو اس میں اگر وہ دیکھا جائے تو عامر جمال کی جگہ بنتی ہے۔ جہاں پر اسپنر کھلانے کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرے گی کہ ایڈیلیڈ کے پچ جہاں پر اسپنرز جدوجہد کر رہے ہیں گزشتہ 10 سالوں سے، بلکہ پوری تاریخ میں، وہاں پر ایکسٹرا اسپنر کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا پھر ایکسٹرا فاسٹ بولر کے ساتھ۔